ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ جنات کے متعلق آج ہمارا مقصود ہے کہ جنات کس طرح بیماریاں پھیلاتے ہیں، امراض کو پیدا کرتے ہیں۔ پچھلا جمعہ آپ کو بتایا تھا کہ جنات کی تاریخ کیا ہے، قرآن و سنت میں ان کی حیثیت کیا ہے۔ تو آج کے جمعہ میں آج اس معاشرے کے اندر، ہمارے تمام دنیا کے اندر جو بیماریاں، امراض اور جو رکاوٹیں، جو آزمائشیں بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو آخر ان کا سبب کیا ہے؟ آپ آج سے پیچھے چلے جائیں 30-40 سال پیچھے، تو آپ کو بیماریاں اس طرح نظر نہیں آئیں گی۔ آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں، بیماریاں اس طرح نظر نہیں آئیں گی۔ 200 سال پیچھے چلے جائیں تو اور کم نظر آئیں گی۔ جتنا قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، بیماریاں اتنی ہی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اسپتال آباد نظر آتے ہیں، تھانے کچہریاں آباد نظر آتی ہیں، اور مساجد جو ہے وہ ویران نظر آتی ہیں۔ لوگوں کا تعلق جو ہے وہ بیماریوں پریشانیوں میں زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہ حدیث لائے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سی بیماریاں جو خون سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا تعلق اکثر جنات کے ساتھ ہوتا ہے۔ چونکہ بخاری شریف کی وہ حدیث ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ان الشیطان یجری، یہ جو جن ہے یہ چلتا ہے باڈی کے اندر تو خون میں چلتا ہے، مجری الدم، اب یہ بلڈ میں چلے گا، خون میں چلے گا، اور خون کے اندر بیماری کو پیدا کرے گا۔ تو جنات جب بھی باڈی میں داخل ہوں گے تو یہ خون میں داخل ہوں گے، خون کو گاڑھا کریں گے یا بہت پتلا کر دیں گے۔ گاڑھا کریں گے تو رسولی گلٹی بنا دیں گے، پتلا کریں گے تو پھر بھی انسان کو جو ہے ایک نئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہارٹ اٹیک کا دونوں چیزیں سبب بن جاتی ہیں۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو حدیث پاک کے اندر، سیر اعلام النبلاء کے اندر خاص طور پہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ صحابہ اکرام میں ایک صحابی ایسے ہیں جن کو جنات نے شہید کیا۔ اب آپ دیکھیے یہ کتنا ضروری ہے دعائیں پڑھنا، کتنا ضروری ہے اپنا حصار کرنا۔ آج دیندار لوگ، نمازی لوگ، تہجد گزار لوگ، وہ بھی بیماریوں کا شکار ہیں۔ آج مدارس مساجد سے منسلک لوگ بھی، سارا دن قرآن پڑھانے والا بھی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے۔ مجھے کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ مکے میں بیٹھنے والا بھی، مدینے میں رہنے والا بھی، ہر بندہ بیمار، پریشان، کوئی نہ کوئی مسئلہ۔ تو یہ وجہ ہے کہ کائنات میں انبیاء کے بعد جو سب سے بڑا منصب ہے وہ صحابیت کا ہے، اور صحابہ میں انصار کے سردار، انصار کے اتنے بڑے سپہ سالار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے جنات کے مریضوں کو دم کیا کرتے تھے، رقیہ کیا کرتے تھے، اور ان کو تعویذ بھی قرآنی الفاظ لکھ کر دیا کرتے تھے۔
اور اسی بات کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اس مسلک کے بڑے علماء میں سے ہیں، کتابوں پہ کتابیں لکھ ڈالی اور بتایا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ گئے، کوئی عام صحابی نہیں ہے، بیعت عقبہ میں شریک ہونے والے صحابی، انصار مدینہ کے سردار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ہر وقت محور بننے والے، لیکن جب قضائے حاجت کے لیے داخل ہوتے ہیں جھاڑیوں کے اندر، وہاں ایک سوراخ اور بل زمین میں نظر آتی ہے، تو آپ کو اتنا تیزی کے ساتھ قضائے حاجت کا تقاضا تھا کہ آپ نے اس کو نہیں دیکھا، اور آپ نے جیسے ہی قضائے حاجت کرنی شروع کی تو وہ آپ اس سوراخ، اس بل کے اندر جو ہے آپ کا وہ داخل ہونا شروع ہو گیا فضلہ. تو وہ سوراخ اور بل جو تھی وہ جنات کا گھر تھا. جنات چیونٹیوں کی شکل میں بھی رہتے ہیں، پرندوں کی شکل میں بھی رہتے ہیں، چھپکلیوں کی شکل میں بھی رہتے ہیں، چوہوں کی شکل میں بھی رہتے ہیں. ثلاثت و اصناف، آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 ان کی شکلیں معروف ترین ہیں، باقی غیر معروف ہزاروں شکلیں ہیں، اور معروف ترین شکلوں میں کلاب، کتے کی شکل ہے، اور حیۃ میں سانپ کی شکل ہے، اور یطیر فی الہوا، جراثیم اور بیکٹیریا کی طرح ہوا میں اڑتے ہیں اور انسان کے جسم میں، باڈی میں داخل ہو جاتے ہیں. تو صحابی رسول ہے اور انصار کے سردار ہیں، لیکن جب وہاں قضائے حاجت کرتے ہیں تو ایک دم جو ہے آپ گر جاتے ہیں، اٹھتے ہیں تو ایک دم ہارٹ اٹیک آتا ہے، دل کا دورہ پڑتا ہے. صحابہ پیچھے انتظار کر رہے کہ سعد واپس آئیں، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گرے ہوئے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں آخر کافی دیر گزری تو ہم تلاش کرتے 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 آگے بڑھے، تو یوں جب جھانک کے جاڑی کے پیچھے سے دیکھا تو سعد بن عبادہ نیچے گرے ہوئے تھے اور آپ کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ نے ہاتھ یوں رکھا ہوا تھا، دل کا دورہ جیسے پڑتا ہے. تو آپ صحابہ نے کہا کہ یہاں کون قتل کرے گا ان کو، ہم تو چاروں طرف دور کھڑے ہوئے ہیں، اور سردار تھے صحابہ کے. تو کہتے ہیں ہاتف غیبی، وہ جو جھاڑیاں تھیں ان جھاڑیوں کے اندر سے آواز آئی، قتلنا سعد بن عباد، ہم نے قتل کیا سعد بن عبادہ کو، اس لیے کہ اس نے ہمارے بچوں کو مارا ہے، اس نے وہاں قضائے حاجت کی ہے، بچے ہمارے وہاں رہ رہے تھے ان کو مار دیا، ہم نے تیر نشانہ لے کر چھوڑا، وہ سیدھا جا کے ان کے دل میں لگا اور انہوں نے یوں ہاتھ رکھا اور وہیں پہ گر گئے. تو اب آپ سوچئے، حدیث کے الفاظ ہیں یہ، کبھی سنے تھے آپ نے؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، کہتے اوہ دل پکڑا گیا. ابھی کوئی کہتا ہے اس طرح. میں ایک بہت بڑا پاکستان کا سٹور ہے کراچی میں، مجھے بلایا کہ سب جگہ جن 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 مارتے ہیں بندوں کو اٹھا اٹھا کے، اور سامنے لوگ گرتے ہیں، اور 1 2 نہیں، 20 25 30 40 سارے لوگ، مشہور بہت ہو گیا. تو میں وہاں پہ گیا، 1 دن 2 دن 3 دن میں نے بھی وہاں جو روز جاتا رہا، پورا حصار کرایا. وہ اٹھا اٹھا کے مارتے تھے ایسے، اور یہاں پکڑتا تھا کوئی، لڑکیاں ہیں وہ پکڑ کے بیٹھی ہیں، کلبازیاں یوں کھا رہی ہیں، لڑکے ہیں وہ کھا رہے ہیں، عجیب پکڑ رہے ہیں، ادھر سے پکڑ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا. تو میں نے کہا ساری جگہ پہ مجھے لے کے جاؤ، ساری جگہ پہ گھومیں گے تاکہ ایک ایک جگہ جہاں تمہیں شک ہے. پھر میں نے آخر میں ان کو علاج کر کے سمجھایا، ڈرو گے تو مرو گے، تعلق اپنا اعمال دعاؤں کے ساتھ مضبوط کر لو. صحابی نے دعا
امام ذہبی کہتے ہیں کہ شاید وہ دعا پڑھنی بھول گئے تھے قضائے حاجت کی، باتھ روم کی۔ کتنی حیثیت رکھتی ہے دعا۔ آپ کہتے ہیں جی کیا ہوتا ہے ان وظیفوں سے، ان دم کرنے سے؟ وظیفہ قرآن و سنت کا ہوگا تو آپ کے لیے طاقت ہے۔ علامہ ذہبی نے کہا کہ صحابی دعا پڑھنا بھول گئے جس کی وجہ سے حصار نہیں ہوا۔ تو جب صحابی دعا پڑھنا بھول جائے تو جنات کے وار سے نہیں بچ سکتا، تو آپ اور میں کیسے بچیں گے؟ اور دل پہ یوں سیدھا تیر مارا۔ جنات عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں، صحت بھی خراب کرتے ہیں۔ پہلے میں عقیدہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے بیماریوں پہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ امراض لگاتے ہیں، جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور جسم کے اندر جا کر پھر میں آپ کو آخر میں وہ آیت بھی بتاؤں گا جو بیماریوں کو جڑ سے ختم کرتی ہے، جناتی بیماریوں کو۔ ویسے بیماری بھی ختم ہوگی اس سے، لیکن اگر جنات چھپ کے بیٹھا ہے جسم میں تو نکلے گا انشاءاللہ۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ بیماریاں جو لگتی ہیں نا، اس میں ایک بڑا دخل جنات کا ہوتا ہے۔ آج دنیا نے پانی استعمال کرنا چھوڑا، دنیا کفر نے۔ وہ قضائے حاجت کے وقت بھی پانی استعمال نہیں کرتے، ٹشو۔ اور ہمارے مسلمانوں کو بھی یہ عادت پڑ گئی ٹشو کی، کہ پانی استعمال ہی نہیں کرنا، ٹشو۔ باہر ہم جاتے ہیں اپنے مسلم ملکوں میں، کئیوں میں وہاں مسلم شاور ہوتا ہی نہیں پانی کا، وضو خانے میں بوتلیں بھر بھر کے لے کے جاؤ اندر۔ تو کتنا بڑا المیہ ہے کہ جب آپ استنجا اور قضائے حاجت کے وقت پانی استعمال نہیں کریں گے تو آپ نجس رہیں گے۔ ٹشو سے صاف کر لینے سے بندہ پاک نہیں ہوتا، پاک پانی سے ہوتا ہے۔ اور جتنا آپ کی باڈی سے اسمیل آئے گی اتنا ہی جنات آپ کے قریب ہو جائیں گے۔ اب ایک ڈاکٹر میرے پاس آئی، کہنے لگی میں پرفیوم اس لیے نہیں لگاتی، یہاں کے بڑے اسپتال کی انچارج ہے، کہ میں پرفیوم نہیں لگاتی، عطر نہیں لگاتی، بہت گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا مجھے ہماری ڈاکٹرز نے بتایا کچھ نے کہ آپ کے پیچھے جنات پڑ جائیں گے خوشبو لگائیں گے۔ تو میں نے کہا یہ آپ کو ان بندوں نے بتایا جن کے پاس علم ہے ہی نہیں قرآن و سنت کا۔ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتا ہوں کہ آپ نے فرمایا مجھے 3 چیزیں کائنات میں محبوب ہیں، جن میں سے ایک خوشبو ہے۔ اور خوشبو جب لگائی جاتی ہے تو فرشتے قریب آتے ہیں، اور جب آپ خوشبو نہیں لگاتے، گندے رہتے ہیں، میلے رہتے ہیں، پسینے والے رہتے ہیں، پسینے کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، تو آپ کے قریب شیطان جنات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جتنا کوئی گندا ہوگا اتنا جنات اس کے قریب ہوں گے، جتنا زیادہ گندا ہوگا اتنا ہی بڑا شیطان اس کے ساتھ ہوگا، اور جتنا صاف ستھرا ہوگا اتنا ہی شیطان اس سے بھاگے گا، اور فرشتے اس کے قریب ہوں گے۔ اب آپ اتنی سی بات ملاحظہ کریں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہسن اور پیاز کھا کے مسجد نہ آؤ، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، چونکہ جب اس کی اسمیل ہے جو وہ فرشتوں کو اذیت دیتی ہے، کیونکہ فرشتے آپ کے قریب ہوتے ہیں، منہ کے ساتھ منہ جوڑ لیتے ہیں۔ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کے گال پہ ہوتے ہیں، اپنے گال اپنے آپ کے گال پہ رکھ دیتے ہیں۔ آپ دروشی پڑھتے ہیں تو آپ کے ہونٹوں پہ رکھ دیتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہونٹوں پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو سگریٹ پینے والا، نسوار کھانے والا، پیاز اور لہسن تو بہت نچلا درجہ ہے نا، یہ بڑا درجہ ہے نا، اس کے منہ سے جو بدبو آئے گی تو جن قریب آئیں گے یا فرشتے؟ اب جی بیماریاں بہت بڑھ گیا، نسوار کھا رہا ہے، کلی کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتا، اچھا ادھر سے سگریٹ پی رہا ہے سوٹا لگا کر، سیدھا مسجد میں داخل ہو رہا ہے، کلی ہلکی سی کی بدبو تو آ رہی ہے۔ اب میرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، بات اتنے فاصلے سے کر رہے ہوتے ہیں، اسمیل میرے پہ آ رہی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ یہ اٹھے گا کب، جان چھوڑے گا مجھے۔
ایسے بندے کو میں جان چھوڑا رہا ہوں تو فرشتے نہیں چھوڑائیں گے؟ جنات ان چیزوں سے، اب آپ یہ چیزیں کھا رہے ہیں، آپ بدبو میں ہیں، نہاتے نہیں ہیں، صاف کپڑے نہیں پہنتے ہیں، روڈ پہ بندہ پھر رہا ہے گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بال اس کے گندے، جسم پہ میل، اور آپ بابا جی اللہ کا ولی ہے، آپ اسے چوم رہے ہیں، آپ جنات کے ہماجگاہ بنا رہے ہیں۔ بابا جی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو نبی کا غلام نہ ہو۔ ہمارے نبی نے کہا سفید کپڑے پہنو، ہمارے نبی کو پسند سارے کلر آپ نے پہنے ہیں، لیکن پسند کون سے کپڑے تھے کلر کے؟ سفید۔ ہمارے نبی نے ساری پگڑیاں باندھی ہیں، لیکن پسند کس کو کیا؟ سفید۔ سفید رنگ فرشتوں کی اٹریکشن ہے، جنات کو بھگاتا ہے، اور کالا کلر جنات کو کھینچتا ہے۔ اس لیے جہنم والوں کا لباس کالا ہوگا۔ فرعون کالا کلر پہنتا تھا ہمیشہ۔ اب آپ دیکھیے پڑھتی ہیں، دعا نہیں پڑھی، باتھ روم گئے، دعا پڑھے بغیر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب اس کی 3-4 طرح سے اس کی روایتیں ہیں، ایک ہی راوی ہے، راوی ایک ہے، روایت دعا کی 3 مختلف ہیں، لیکن تینوں جائز ہیں۔ اب یہ جملہ مشہور ہے جو میں نے پڑھا ہے ابھی۔ اب آپ باتھ روم میں گئے، الٹا پیر اندر رکھا، آپ نے یہ پڑھ لی، دل میں پڑھیں چاہے آواز سے پڑھیں چاہے۔ اب دنیا کا کوئی جن، کوئی شیطان باتھ روم میں آپ کا سطر نہیں دیکھے گا اور آپ کے قریب نہیں ہو سکے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، میں وظیفہ دیتا ہوں تو آپ اتنی یقین کر رہے ہیں، کوئی اور بزرگ دے، میرے پیغمبر کی بات ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آپ نے کہا یہ تمہارے درمیان ایک دیوار ہو جاتی ہے، یہ دیوار جنوں کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آپ کہیں جی میں گھر میں ہوں تو جن کدھر آئے گا؟ یہ دیواریں، یہ چھتیں جنوں کے لیے نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں۔ جن اس کو کراس کر کے نکل آتے ہیں، ان کا جنازہ بھی ہوگا تو چارپائی اس کو کراس کر کے نکل جائے گی، وہ تو دھواں ہے، دھواں تو ہر جگہ سراغ ڈھونڈ لیتا ہے، اللہ نے ان کو طاقت ایسی دی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ باتھ روم میں یا کپڑے چینج کرتے ہوئے یا میاں بیوی آپس میں اختلاط کرتے ہیں تو پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ایک دم اللہ تعالیٰ ایک ایسی دیوار کھڑی کر دیتا ہے کہ آپ کو وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ آج مردوں کی بیماریاں، عورتوں کی بیماریاں بکثرت ہیں، دیواریں پورے پاکستان کی بھری ہوئی ہیں مردوں کی بیماریوں سے اور عورتوں کی بیماریوں سے، اور سارے معالج اسی پر اپنا رزق کما رہے ہیں، اور دماغی طور پہ لوگوں کو مریض بنایا ہوا ہے، ریئل میں مریض نہیں ہے۔ یہ بیماریاں کہاں سے آئی ہیں؟ ڈپریشن دماغ کا، انزائٹی، غصہ، بھول جانا چیزیں، اپنے آپ کو بیمار سمجھ لینا، کمزور سمجھ لینا، میں کسی قابل نہیں ہوں، اس سارے کا تعلق اس دماغ کے ساتھ ہے۔ اور یہ بیماری پیدا ہی موبائل اور باتھ روم سے ہوتی ہے۔ موبائل بھی وہی جگہ ہے جو جنات ہماج کا، آپ نے کہا گندی جگہ پہ جنات ہوتے ہیں، گندی جگہ سب سے نجس باتھ روم ہے۔ 40 سال پہلے کوئی گھر میں اٹیچ بناتا ہی نہیں تھا، دور دور ہوتے تھے، جھاڑیوں میں لوگ جاتے تھے، چل کے 50 سال پہلے جاتے تھے، پھر تھوڑا سا ترقی ہوئی، گھر میں دور بنا، سین میں آخر میں ایک باتھ روم چھوٹا سا ہوتا تھا، ایسا ہی تھا، پھر تھوڑی اور ترقی ہوئی، کمرے کے قریب کچن کے ساتھ جڑ گیا، پھر اور ترقی ہوئی، اٹیچ بات ہو گیا کمرے میں۔ اب جنات آپ کے گھر میں، اور مجھے کہہ رہے ہیں جی تعویذ دیں جن نکل جائے، دنیا کا کوئی عامل جن آپ کے گھر سے نہیں نکال سکتا۔ آپ نے جگہ ان کو خود دی ہے، الاٹ کی ہے، اور آپ دیکھیں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے بندہ باتھ روم میں، اور جو موبائل یوز کرتا ہے باتھ روم میں وہ اور زیادہ جنات کا کھلونا ہے، پھر دعا بھی نہیں پڑتا۔ اب جنات کی بیماریاں باتھ روم سے نکل رہی ہیں، آپ کے گھر میں پھیل رہی ہیں۔
ہر بندہ بیمار، ہر بندہ بیمار۔ 1970 میں پوچھیں کسی سے، یہ بیماریاں تھیں، 80 میں تھی، 90 میں تھی، پھر ایک دم موبائل آ گیا 2010 کے بعد۔ اتنی بیماریاں بڑی ہیں کہ اب تسبیح کا دانہ، رسی ٹوٹ جائے نا اس کا دھاگا تو یوں گرتے ہیں دانے، تو اب بیماریاں اس طرح۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ قرآن کہہ رہا ہے جنوں کے متعلق۔ ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں نا صحیح طرح سے۔ یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ جیب میں، ہر جیب میں موبائل ہے، کوئی ایک بندہ بچا ہوا نہیں ہے، کوئی ایک عالم، جاہل، چھوٹا بڑا، مرد عورت، عربی عجمی، غریب امیر، موبائل سے ہے مستثنا؟ کوئی موبائل سے، ساروں کے پاس ٹچ موبائل۔ جیسے ہی موبائل کھولتے ہیں ایک دم، یہ بھی گندی جگہ ہے، ہر گندگی اس کے اندر ہے۔ دعا پڑھیں وہی اللہم انی اعوذ بک من پھر کھولیں اسے، اٹیک نہ ہو، ورنہ آپ غلط قرآن سننے کے لیے کھولیں گے، غلط دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اچھا یہ ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں نا اور منہ سے کبھی لفظ نکال دیتے ہیں، وہی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں نے ترکی جانا تھا، میں نے ایک دن ابھی ہم نے ترکی جانا تھا بچوں سمیت، تو میں نے موبائل رکھا ہوا ہے، میں نے بات کی کہ ترکی کے کوئی ٹکٹ اچھا مل جائے، تو ٹکٹ آنے شروع ہو گئے اور سارے وہ پیکج آ رہے ہیں کہ فلاں کا پیکج، خود ہی آ رہے ہیں، وہی ایڈ آ رہے ہیں۔ آپ آزما کر دیکھیں، جو آپ چھپ کے بات کیا کریں، جو بات کرتے ہیں وہی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو شیطان ہے یا نہیں؟ ابھی تو اب اس کو آپ کھولیں گے، اس کے اندر سے اثر دماغ پہ جا رہا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، موبائل میں لگ جاتا ہے، اس دور میں اس موبائل میں لگا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو شیطان اس کا قریب ہو جاتا ہے، جن قریب ہو جاتا ہے۔ ہر لڑکا لڑکی، مرد عورت، چھوٹا بڑا، رات آپ 11 بجے موبائل آن کریں، آپ کو کوئی بلائے نہ تو آپ فجر تک لگے رہیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیسے وقت گزرا۔ مصلی پہ ابھی آپ آدھے سے بھاگنے کے چکروں میں ہیں کہ بیان ختم ہو جائے، یہاں آپ کا دل تلملانا شروع ہو جاتا ہے، موبائل پہ دل اکتاتا ہے۔ اچھا یہ ہے نقیض لہو شیطانا، تو شیطان اس کے قریب ہو جاتا ہے، فہو لہو قرین، وہ اس کا قرین بن جاتا ہے، دوست، بیسٹ فرینڈ بن گیا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ اسے صحیح رستے سے ہٹاتا ہے۔ اور ماں باپ کہتے ہیں بیٹا موبائل رکھ دو، سو جاؤ، موبائل کم استعمال کرو، تو وہ ماں باپ کو کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے، اور ہر بندہ، بوڑھا مرد عورت بچہ، موبائل یوز کرنے والا، آپ سمجھائیں تو وہ آپ کو غلط کہے گا، اپنے آپ کو وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ گمان کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، یہ غلط ہے۔ اب قرآن بتا رہا ہے یہی باتیں ہیں یا نہیں؟ قَالَ يَا لَيْتَ، ایک وقت آئے گا جب وہ بہت موبائل یوز کر کے یا تو دماغی مریض بن جائے گا، نظر کمزور ہو جائے گی، اور ڈپریشن انزائٹی میں اور بیماریوں میں، پھر کہے گا اوہو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے موبائل نہیں یوز کرنا، بل لپیٹ کے رکھے گا۔ یا موت کے بعد جب موت آ جائے گی، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کاش میرے اور اس موبائل کے درمیان، جنات کے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ بندہ کہے گا فبئس القرین، کیسا گندا میرا دوست بنا یہ، ایسا دوست ہے جو آپ کی جیب میں ہے، آپ کے ساتھ ہے۔ ایسا دوست ہے کوئی اور دنیا میں جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہو اور سینے کے ساتھ لگا ہو؟ اب آپ دیکھیے جنات بیماریاں ایسے پھیلاتے ہیں، پھر بیماریاں بنتی ہیں۔ اب جتنے موبائل ٹچ جب سے آیا ہے، ڈپریشن، انزائٹی، خودکشی، ماں باپ کو مارنا۔ ابھی میرے پاس ایک ماں آئی، آ کے رو رہی تھی،
اور بہن اس کی بیٹی ساتھ تھی کہ آج دو نے کہا مجھے، آج واللہ آج دو نے آ کے مجھے کہا، ایک ماں نے کہا رو کے کہ بیٹے نے مارا ہے میرے خامد کو اور بہو نے مجھے مارا ہے، اور ایک ابھی بہت بڑا آفیسر ہے وہ ابھی میرے پاس صبح آیا ہے، کہنے لگا میرا بیٹا مجھے مارتا ہے، یہاں اتنی بڑی جگہ رہتا ہے، میں نام لوں حیران ہو گیا، بہت پیسے والے لوگ ہیں، لیکن یہ دماغ پہ اثر ہے، یہ بیماریاں بڑھ گئی ہیں۔ پہلے تو چچا کی بھی عزت تھی کہ باپ کا بھائی ہے، آج باپ کی عزت نہیں ہے، آج استاد کی عزت نہیں ہے، مرشد کی عزت نہیں ہے، بڑوں کی عزت نہیں ہے، چھوڑیں صحابہ کی عزت بھی نہیں کر رہے، اولیاء کی بھی نہیں کر رہے، ہر بندہ بڑا ہے، میں بڑا ہوں۔ یہ بیماریاں بڑی ہیں، اور قرآن دیکھیے، یہ آگے حدیث سے ابھی بتاتا ہوں۔ حیات الصحابہ کے اندر شیخ الحدیث مولانا یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ جنات عقیدہ کیسے خراب کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا زمار بت تھا، اور مرداس اس کا پجاری تھا، وہ مکے میں بہت بڑی اس نے درگاہ بنائی ہوئی تھی، اور پنڈت بن کے بیٹھا ہوا تھا، اور بت بڑا دیو ہائیکل لگایا ہوا تھا، تو اس کے اندر پیسہ بناتا تھا۔ ابھی مجھے مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ حیدرآباد روڈ پہ بہت بڑی جگہ ہے، اپنا نیا مدرسہ بنایا، ادھر بھی بڑا وہاں، تو وہاں مجھے لے گئے، تو وہاں ان کے جو استاد بڑے ان کے جو ہیں سارے ان کے فیملی کے بھی ساتھ تھے، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ یہاں پہ 200 سال پرانی قبر ہے، ہماری زمین کے اندر آ گئی ہے، چار دیواری کے اندر، پہلے لوگ آ کے ادھر نذرانے اور جو کام کرتے تھے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ حضرت آپ کو تو ایک بہت بڑی جو ہے انکم کا ذریعہ مل گیا ہے، آپ اس پہ جھنڈے لگائیں دو اور میں آ کے بیٹھتا ہوں یہاں پہ، تو یہ تو ماشاءاللہ بغیر علم کے ہی بندے کو پیسہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے، ہندوؤں کا کلچر ہمارے پاکستان میں بھی ہے، لوگ بس کھوتا دفن کیا اور اس پہ قبر بنا کے بیٹھ گئے، ہے بیٹھے یا نہیں؟ اللہ کے ماننے والے، اللہ سے مانگنے والے قبروں سے نہیں مانگتے، ہم زندہ سے بھی نہیں مانگتے تو مردہ سے کیا مانگیں گے؟ ہماری توحید تو ایسی ہونی چاہیے کہ زندہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، منبر پہ بیٹھ کے بندہ کہے کہ تم بھی کچھ نہیں کر سکتے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ استاد اپنے شاگردوں سے کہے، مرشد اپنے مریدوں سے کہے، خطیب اپنے نمازیوں سے کہے کہ تم بھی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، میں مانگتا کس سے ہوں؟ یہ عقیدہ مضبوط کرے۔ اب وہ اس نے بت بنا لیا، اس کی انکم کا ذریعہ بن گیا، اب وہ تھا جادوگر قسم کا آدمی، اور یہ اکثر ہپناٹائز کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں یہ جگہوں پہ، ہمارے لوگوں کو دجل کا نہیں پتہ چلتا۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایسے چلے کیے شیطانی کہ بت کے اندر جن آ کر بولتا تھا اور جن آوازیں نکالتا تھا، بڑے پریشان ہو گئے۔ اس نے کہا دیکھو یہ بت جو ہے بولے گا۔ اب یہ دو واقعے احادیث کی کتب میں ہیں، ایک تو میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں حیات الصحابہ سے۔ تو ایک دن اس نے سارے جو ہے لوگ جمع کیے اور اس کو سجدہ کیے ہوئے تھے بت کو، تو بت کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ یہاں تو بت کے اندر سے آواز آئی، اور وہ آواز ایسی تھی کہ عربی زبان تھی اور عرب جانتے تھے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے 90% مسلمان کلمے کا مطلب نہیں جانتے۔ کلمہ طیبہ ہے نا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا ترجمہ نہیں آتا، تبھی تو جا کے ہر جگہ سجدے کرتے ہیں۔ تو ہی ابو جہل کو آتا تھا، اس نے کہا میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے لا تلوار ہے، مجھے سب چھوڑنے پڑیں گے، اور ہم کلمہ پڑھ کے بھی سب کے پیچھے پھر رہے ہیں، در در کے پجاری ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا نہیں مانوں گا کیونکہ مجھے لات و عزا کو بھی ماننا ہے۔ اب یہ بت کے اندر سے آواز آئی،
پہلے ہلچل ہوئی، پھر بت کے اندر سے قل للقبیلۃ من سلیم کلھا حلق الانیس وعاش اہل المسجد اودا زماری وکان یعبد مدتا قبل الکتاب الی النبی محمد ان الذی ورث النبوۃ والہدی بعد ابن مریم من قریش مہتدی۔ اب یہ بت بول رہا ہے۔ جب انسان توحید نہیں بولے گا، اللہ کی ذات کو نہیں پہچانے گا، تو اللہ تعالیٰ جنات کو پیدا کر دیتے ہیں اور جنات جا کے توحید کو بیان کرتے ہیں۔ اب اس بت کے اندر مکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جا رہی ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، اور آپ کو رستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، طائف کی وادی میں پتھر مارے جا رہے ہیں، اور ایک بت کے اندر سے جن آ کر نعرہ لگاتا ہے، اور جن کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کیسے اعلان کرتا ہے۔ حدیث کی کتاب دیکھیے، قل للقبیلۃ من سلیم کلھا، قبیلہ سلیم کو کہہ دو، ہر قبیلہ سلیم کے بندے کو، حلق الانیس وعاش اہل المسجد، اب بت قدے ختم ہو گئے، اب مسجد کو آباد کرنے والا پیغمبر آ چکا ہے۔ اودا زماری وکان یعبد مدتا، یہ زمار جو بت ہے اس کی عبادت ہوتی تھی، کوئی وقت تھا۔ ان الذی کا اودا زماری وکان یعبد مدتا قبل الکتاب الی النبی محمدی، لیکن اب زمار کا زمانہ گیا، کیونکہ اب کتاب والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آ چکا ہے۔ ان الذی ورث النبوۃ والہدی بعد ابن مریم من قریش مہتدی، اور عقیدہ بھی بیان کیا، ختم نبوت کا بتایا۔ وہ مریم علیہ السلام کا بیٹا جو پیغمبر بن کر آیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل سے نبوت لے کر قریش قبیلے کو دے دی ہے۔ اب حضور علیہ السلام خاتم النبیین بن کر آئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے بت بول رہا ہے، اس کے اندر سے جن بول رہا ہے۔ تو جنات عقیدہ خراب بھی کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی خواب میں مجھے بابا جی آئے، انہوں نے کہا یہ کرو، شرک کی بات کہی تو بابا نہیں ہے، جن ہے، شیطان ہے۔ اور اگر یہاں دیکھیے، ایک مرتبہ لوگ مدینہ میں، مکہ میں جمع ہو کر حضور کے پاس آئے، کہنے لگے آپ کہتے ہیں بت بولتا نہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بت بولتا ہے، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ جب ہمارا بت ہے نا، جو اس میں سے کل بھی آواز آئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ غلط ہیں اور ان کا کلمہ غلط ہے، لات و عزا ٹھیک ہیں، یہ بت نے بولا ہے، آپ ہمارے ساتھ چل کے سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، چلو۔ اور آپ صحابہ کو ساتھ لیا، چند صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ پیدل چلے اور اس بت کدے کی طرف آپ جب جا رہے تھے تو پیچھے سے آپ کو گھڑ سوار کے آنے کی آواز آئی، اور اس بات کو باقاعدہ طور پہ سیر اعلام النبلاء کے اندر علامہ ذہبی نے نقل کیا کہ گھوڑا سوار پیچھے سے بھاگتا بھاگتا آیا اور ایسے تیزی کے ساتھ آپ کے پاس سے گزرا کہ ہوا کی جیسے بالکل وہ ہوا ہو، لیکن آپ نے یوں اسے کراس ہوتے ہوئے دیکھا اور ایک جملہ اس کی زبان سے سنا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، بس اتنا جملہ اس نے کہا، اور اس کے بعد وہ تیزی سے نکل گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بت کدے کی طرف گئے۔ اب میں پوری دنیا کے جتنے بھی بت کدے ہیں تقریباً گیا ہوں۔ مجھے مسلمان ہمارے ساتھی کہتے ہیں جی آپ یہاں کیا کریں گے؟ میں نے کہا وہی کروں گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ہمیں سکھایا، ان کے سامنے جا کر قرآن کی توحید والی آیات کو پڑھوں گا، اور وہ ترس رہے ہیں قرآن سننے کے لیے جگہ۔ تو جب ماتما بت پیدا ہوا میں ان کے اس جگہ گیا، دنیا کا سب سے بڑا بت کدا ہے جہاں نیپال میں ادھر بھی گیا اس لیے۔ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ گئے، بت یوں کھڑا تھا اور اس کے سامنے سارے مشرک بیٹھے ہوئے تھے اور سارے نظریں اور سر جھکائے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے تو پنڈت نے، پادری نے کہا بتا یہ کون ہے؟ تو بت ہلنا شروع ہوا اور ایک دم اس میں سے آواز آئی کہ یہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، نبیوں کے آخر ہیں، اور کتاب اللہ کی جس کو اللہ نے شرف کلام ہونے کا عطا فرمایا، کلام اللہ، وہ ان پہ نازل کی. اب ان کے بعد نبی کوئی نہیں، ان کے بعد شریعت کوئی نہیں، ان کے بعد کتاب کوئی نہیں. سارے جتنے مشرک تھے اکثر مسلمان ہو گئے اور حیران تھے. کل تو یہ بت کہہ رہا تھا کہ جھوٹے ہیں نعوذ باللہ، اور آج کہہ رہے سچے ہیں. آپ علیہ السلام بھی حیران. واپسی تشریف لائے. جب آپ واپس جا رہے تھے تو وہی گھڑ سوار پھر پیچھے سے آتا ہوا آپ کے قریب پہنچا. اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے کہا رک جا. وہ آگے بڑھتے ہوئے ایک دم رک گیا. تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، خون آلود تھی، اور پگڑی اس نے باندھی ہوئی تھی. گھوڑے پہ سوار تھا، چہرہ اس نے چھپایا ہوا تھا. آپ نے کہا رک جا. ایک دم گھوڑا روک دیا کہ حضور نے کہہ دیا رک جا. جو حضور نے کہا وہ کرو، جو کہا نہ کرو، یہی تو ایمان ہے. اب وہ رکا. آپ نے کہا تو ہے کون؟ اتنی تیزی سے گیا تھا اور اب واپس جا رہا ہے، ذرا چہرہ تو دکھا ہمیں. اس نے یوں چہرہ جب سامنے کیا تو اجنبی. آپ نے کہا ہم تو تجھے جانتے نہیں، تم یہاں کا باسی نہیں ہے، میرے صحابہ میں سے نہیں ہے، ہمارے دشمنوں میں سے بھی نہیں ہے، آخر ہے کون؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں جنوں میں سے ہوں، میں انسان نہیں ہوں، میری ڈیوٹی لگائی گئی تھی، میں وہ جن ہوں جس نے آپ کے ہاتھ پہ تہامہ پہ کلمہ پڑھا تھا، جن کے لیے سورہ جن کا نزول ہوا ہے، سورہ احقاف کی آیات کا نزول ہوا ہے. یا رسول اللہ ہمیں جنہوں نے آ کر خبر دی اس بت کے اندر ایک شیطان جن بیٹھا ہے جو آپ کی نفی کرتا ہے، اللہ کی نفی کرتا ہے، لوگوں کو مشرک بناتا ہے. تو میری تشکیل کر دی گئی ہمارے جماعت جنات نے کہ جاؤ جا کر اس کا خاتمہ کر کے بیٹھ کر توحید کے ترانے گاؤ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اجاگر کرو. کہتا ہے میں معافی چاہتا ہوں، میں تیزی کے ساتھ اس لیے گزرا کہ اگر میں آپ کو باتیں کرنے میں سلام کر کے رک جاتا تو وہ آگے شیطان قابض ہو جاتا. میں نے جاتے ساتھ ہی اس کو قتل کیا، یہ خون اس کا ہے تلوار پہ. اور اس کے بعد میں بت کے اندر بیٹھ گیا. جب آپ تشریف لائے اور پنڈت نے کہا بتاؤ یہ کون ہے، تو میں نے وہی کہا جو اللہ بھی چاہتا ہے اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ ہیں، خاتم النبیین ہیں اور محبوب کبریا ہیں. آپ صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، اور میرے سارا قبیلہ جنات کا آپ پہ کلمہ پڑھ چکا ہے. اب آپ دیکھیے اللہ بندوں کو تیار کرتا ہے جنات میں سے. اب جنات کا عقیدہ وہ خراب بھی کرتے ہیں لوگوں کا، وہ ٹھیک بھی کرتے ہیں. اب ہم جو ہے جنات کو عالم غیب نہ سمجھیں، ہم ان کو بگڑیاں بنانے والا نہ سمجھیں. ان کے پاس دماغ نہیں ہے، وہ کل کا نہیں سوچتے، وہ شام کا بھی نہیں سوچتے، نہ وہ گھر بناتے ہیں، اور عمریں ان کی لمبی طویل ترین ہوتی ہیں. اور حدیث کے اندر ایک صحابی کہتے ہیں سہیل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ضعیف بوڑھے جن سے میری ملاقات ہوئی. یہ ساری اس کی بویں پلکیں سفید تھی، داڑھی سفید، اور یوں جھکا ہوا تھا، ایج بہت زیادہ، اور اس نے قیمتی جبہ ایسے پہنا ہوا تھا. تو میں نے کہا بابا جی آپ جنوں میں سے ہیں تو یہ آپ نے کب پہنا ہے؟
اس نے کہا 700 سال ہو چکے ہیں، یہ پہنے ہوئے 700 سال۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عمریں لمبی دی ہیں لیکن اختیار نہیں دیا ہر چیز۔ جیسے آپ کو اختیار ہے، دماغ آپ کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے، عقل آپ کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے، پلاننگ کرنا آپ کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے، رہن سہن کا سٹائل آپ کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے، لباس کا سٹائل آپ کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کو سمجھنا یہ عقل و شعور آپ کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس نبی آئے ہیں، ہمارے پاس فخر ہے کہ نبی ہم میں سے تھے، سارے نبی، کتابیں ہم پر آئی ہیں، شریعت ہم پر آئی ہے، اور وہ ہمارے نبیوں کے پابند ہیں، ہماری کتابوں کے پابند ہیں، ہماری شریعت کے پابند ہیں، اور وہ ہم سے سیکھتے ہیں، وہ ہمارے تابع چلتے ہیں۔ لیکن بندہ ان کی غلامی کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے اور گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو اب یہ شکلیں ان کی خوبصورت نہیں ہوتی، یہ آگ ہے، لکڑی جلی ہوئی جیسے ہوتی ہے، اس کی کوئی خوبصورتی نہیں۔ یہ بھی آگ ہے، ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو جلے ہوئے ہوں گے، ایسے بھیانک ہوں گے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ اب جنات بیماریاں میں نے پہلے بتایا، آج بڑی شکل میں بیماریاں پھیلا رہے ہیں، اور آج جو ہے مجھے محتمم دارالعلوم دیوبند مولانا ابوالقاسم صاحب حافظ اللہ تعالی مکہ مکرمہ میں بہت بار بخاری شریف کے اسباق پڑھائے، تو ایک جملہ فرمایا، اور عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث ہے بخاری شریف میں جو جنی صحابی ہیں، اور پوری روایت ہے، وہ میں کسی وقت الگ وہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اس کی سند ہے، اس کی اجازت کا ایک صحابہ کا ترتیب ہے، وہ ہمیں اجازت دی۔ ایسے کافر جنہوں نے بھی نیت کی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو ہم نے ختم کرنا ہے، وہ بیماریاں بنا رہے ہیں، اور میں نے پیچھے پورا بیان میں آپ کو سمجھا دیا کہ جن کس طرح بیماریاں لگاتے ہیں، حدیث کے الفاظ۔ تو آج بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے جنوں کی بیماریوں سے بچنے کے لیے؟ آخری بات کر دیتا ہوں، ہر بندہ آج دیکھیے کینسر، یہ بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، کینسر 80% جناتی بیماری ہے۔ یہ خون میں جن مجری دم بلڈ میں جاتے ہیں، رسولی گلٹیاں بناتے ہیں، خون کو تھک کرتے ہیں، خون گاڑھا ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک بھی ہوتے ہیں، رسولیاں بھی بنتی ہیں۔ آج یورپ امریکہ کی عورتوں میں 70% عورتیں گوریاں مبتلا ہیں، رسولیاں بنتی ہیں، بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے۔ ہماری عورتیں وضو نماز کر لیتی ہیں، تھوڑا بہت ان چیزوں سے بچ جاتی ہیں۔ جنات زیادہ ان لوگوں کو ہیں جو کافر ہیں، ہماروں کو اتنا نہیں ہے، ہمارا وہم بھی زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے اور پھرتے ہیں جی ڈپریشن کے مریض ہیں، لیکن جنات کینسر کی بیماریاں، گردے کی بیماریاں، رسولیاں، ہارٹ اٹیک ہونا، اور میں نے آپ کو پیچھے صحابی کا بتایا کہ باتھ روم کی دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے انصاری صحابی کو جنات نے شہید کر دیا، تیر مارا اور ان کے سینے میں لگا اور غائب سے آواز آئی، صحابہ نے سنی، اور مسند احمد کے اندر وہ حدیث موجود ہے کہ ہم نے اس کو مار دیا۔ تو دعا باتھ روم کی نہیں پڑھیں گے تو بیماریاں ہوں گی۔ آپ کپڑے چینج کرنے کی تو اعوذ باللہ تو پڑھ لیں، بسم اللہ تو پڑھ لیں، کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ تو پڑھیں، کھانا کھا رہے ہیں ایسے ہی کھا رہے ہیں، بسم اللہ بھی نہیں پڑھے، پھر کہو جی بیماریاں بڑھ گئی، پھر تو اسپتال بھریں گے نا۔ ڈپریشن زیادہ ہے، انزائٹی زیادہ ہے، اور کینسر، ہیپاٹائٹس، گردوں کی بیماریاں، ہارٹ کی بیماریاں، ہر بندہ پتھر اٹھاؤ، ایک کنکر بھی اٹھاؤ تو ہر بندہ بیمار، ہر جگہ بیماری۔ کیا وجہ ہے؟ آپ اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کے جسم میں شیطانی چیزیں ہیں، جنات۔ سیدہ عائشہ کی حدیث ہے، یطیر فی الہوا، یہ ناک کے ذریعے پیٹ اور جسم میں جاتی ہیں، ہوا ہے یہ جنات کی قسمیں، اور وہ اندر جا کے، اب سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ بیکٹیریا، جراثیم، اور ہمیں حدیث بتا رہی ہے وہ ہوا کی شکل میں اڑ کے جاتے ہیں۔ تو آپ جنات سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، آپ کا خون گاڑھا ہو رہا ہے، رسولیاں ہیں، گلٹیاں ہیں، آپ کو ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، اور آج جتنا مالدار طبقہ، ڈاکٹر، انجینئر، ہمارے جتنے بھی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں
ڈاکٹروں کا ہی بتا رہا ہوں، انجینئرز کا ہی بتا رہا ہوں، عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، پیسے والے لوگ، 70% ڈپریشن کے مریض ہیں، انزائٹی کے مریض ہیں، یہ جناتی چیزوں کی وجہ سے، موبائل، یہ چیزوں سے آتی ہیں چیزیں۔ اچھا، اب آپ بچنا چاہتے ہیں، آپ کے بچے، بیوی، آپ یا کوئی بھی ڈپریشن میں ہے، انزائٹی میں، یہ عمل کریں۔ اور گردوں کا مسئلہ ہے، یہ عمل کریں۔ اور دماغ سے گردوں پہ اٹیک ہوتا ہے، سائنس کہہ رہی ہے، ہمارے نبی نے پہلے بتایا، پہلے دماغ پہ ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے، پھر معدے پہ ہوتا ہے، پھر گردوں کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ سارا دن میں مریضوں کو یہی دیکھتا ہوں۔ اب آپ ان گردے کی بیماریوں سے، خون کی بیماریوں سے، کینسر سے، یا کوئی بیماری بھی اندر ہے رسولی گلٹی، بچنا چاہتے ہیں یا اسے ختم کرنا چاہتے ہیں یا آپ پہ دوبارہ مسلط نہ ہو، تو سورہ رحمان کی یہ آیت کریمہ جو دوسرے رکوع کے شروع میں ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اس آیت کو آپ 11 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پیئیں 11 دن، اور تیل پہ دم کر کے سر کی اور پیروں کی مالش کریں، انشاءاللہ جسم کے اندر کہیں بھی جنات بیماری بن کے چھپے ہیں وہ خود نکل جائیں گے۔ اتنا زیادہ پانی پئیں کہ کھل کے آپ کو واش روم آئے، آپ دیکھیے گا ڈپریشن ختم ہوگا، آپ کے جسم میں رسولیاں گلٹیاں ختم ہوں گی، آپ کا غصہ بہت آتا ہے وہ ختم ہوگا، کڈنی کے مسائل ہیں، دیگر کوئی مسائل ہیں، چونکہ خون کی بیماریاں آپ کی ختم ہوں گی، ہیپاٹائٹس کسی کو ہے، یہ چیزیں ساری 100% نہیں کہہ رہا لیکن بڑی تعداد میں جناتی ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ یہ عمل کریں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم، یہ آیت کریمہ 11 مرتبہ پانی پہ دم کریں، 11 دن تک پیتے رہیں، اور اس کو آپ مالش بھی کریں، انشاءاللہ آپ کو اللہ شفا دے گا۔ اور جب بھی آپ کھانا کھائیں، کوئی چیز کھائیں، ایک بار بھی آیت پڑھ لیں تو وہ کھانا اندر جنات کو نہیں جانے دے گا۔ اگر اندر زہر بن کے کوئی گیا بھی ہے نا تو وہ انشاءاللہ نکل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے معدے کو اور جگر کو اور پھیپھڑوں کو کلیئر کر دے گا۔ اس لیے گھٹن زیادہ ہوتی ہے لوگوں کو، یہ چیزیں ریشہ بن جاتی ہیں۔ اس میں حدیث کی میں نے آپ کو پورے ریفرنس دیے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔